نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا إبراهيم ابن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم۔ قابل احترام اسلامی اور دینی بھائیوں اور گفتگو سننے والی قابل احترام دینی بہنوں، میں نے سعادت حاصل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح سے ایک حدیث تلاوت کرنے کی۔ آج کی قابل قدر رات میں میں چاہوں گا کہ ہم اپنا وقت اسی حدیث کو سمجھنے میں صرف کریں۔ آج خواہش ہے کہ آپ جذبات اور ایمان بھرے نعروں کو اپنے پاس امانت رکھیں، کسی اور وقت اس امانت کی ادائیگی کر لیں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اثرات معاشرے پر اور انسانی زندگی پر بیان فرماتے ہیں، چونکہ انسانی طبقات میں اور انسانی حلقوں میں بلکہ موجودات میں اللہ کی ذات کے بعد مقدس ترین وجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس لیے آپ رمضان المبارک میں ان کی ذات پر اس مہینے کے جو اثرات ہوتے ان کو بیان فرما رہے ہیں۔
ارشاد ماری ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس ہوتے، خصوصاً رمضان المبارک میں، اس موقع پر جب جبرائیل علیہ السلام رسول کریم علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمان اور مکان میں سب سے مقدس زمانہ وہ ہے جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ زمانہ بہترین ہے جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس پر علامہ کرمانی لکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اشرف الناس تھے، عادل الناس تھے، اکرم الناس تھے، اجمل الناس تھے، احسن الناس تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر حسن اور بلندی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں رکھی تھی، تو نسبت کے اعتبار سے وہ چیز سب سے اعلیٰ ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری نسبت رکھتی ہوگی، بلند نسبت رکھتی ہوگی۔ ہم مسلمان اس لحاظ سے خوش بخت ہیں، سب سے بڑے رسول ہمارے حصے میں آئے، سب سے بڑی کتاب ہمارے لیے روشنیاں لے کے آئی، ہدایت کا اعظم سورج ہمارے لیے ضیاء بار ہوا، زمانے میں مقدس ترین گھڑیاں ہمارے حصے میں آئیں، اعظم دن بھی ہمیں ملا اور اعظم رات بھی ہمیں ملی۔ عام طور پر جس وقت لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو ذہن میں ایک جشن کی کیفیت برپا ہوتی ہے کہ آج کی رات قرآن نازل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس رات کی گہری نسبت نزول قرآن کے ساتھ ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ التمسوا لیلۃ القدر، کہ تم اس قدر والی رات کو ڈھونڈو، تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ حکم تلاش کرنے کا ہے، ڈھونڈنے کا ہے، التماس کرنے کا ہے، چاہنے کا ہے، سینے میں طلب کی انگیٹھی گرم کرنے کا ہے،
شوق اور ذوق کی منزل بدلنے کا ہے۔ سوچوں کو دنیا سے سمیٹ کر اس نقطے پر فوکس کرنا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے۔ اعتکاف والے کہیں جھونپڑیاں لگا کے، کہیں چادریں باندھ کر، کہیں مسجدوں میں صف آرا ہو کر، کہیں شبینوں میں کھڑے ہو کر، کہیں قرآن سن کر، کہیں قرآن سنا کر، کہیں تسبیح کر کے، کہیں تحلیل کر کے، کہیں تحمید کر کے، کہیں تذکیر کر کے، کہیں اللہ کے نام کی مالا جپ کر کے، کہیں حضور پر درود پڑھ کر مصروف ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر چاہتے ہیں۔ نام تو اللہ کا لیتے ہیں، کیا اللہ سے بھی بڑی کوئی منزل ہو سکتی ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن حضور نے کہا کہ اللہ کو ڈھونڈنا اور اللہ کا ملنا تو وقت کی بات ہے۔ تم اس رات ہی کو ڈھونڈ لو جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ التمسوا لیلۃ القدر، تم اس رات کو تلاش کرو۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے۔ ایک ریاست ہے ہمارے پاکستان کی، پہلے بڑی ریاست تھی، اس کا نام دربند تھا۔ تو اس علاقہ کے لوگ سارے میرے پردادا جی کے بیت تھے، تو آنا جانا رہتا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ شاہ صاحب میں لوٹا گیا ہوں، میں مارا گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ساری زندگی کی پونجی تھی 10 تولے سونا۔ وہ ایک بندہ ایک ایسا آیا، شکل اس کی بڑی معصوم سی تھی، وہ مجھے کہنے لگا کہ سونا ڈبل کرا لو مجھ سے، لیکن ایک رات میرے پاس رکھنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے شاہ صاحب وہ جو پہلے 10 تولے ہمیں اس سے بھی محروم ہو گیا، ڈبل کراتے کراتے سنگل بھی نہ رہا۔ لیکن یہ انسانوں کی ڈکشنری ہے، یہاں کہتے ہیں روپے کے 2 روپے ہو جائیں، لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائیں، کروڑ کے 2 کروڑ ہو جائیں، پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو بخت کی بات ہے، یہ تو تقدیر کی بات ہے۔ 10 تولے سونا 20 تولے بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن حضور نے اعلان کیا کہ ایک ایسی رات بھی اللہ نے مجھے دی ہے کہ تم 1000 مہینوں کے اندر جتنے سجدے آتے ہیں اپنے ایک سجدے کو اتنے سجدوں میں بدل لو، اتنے رکوعوں کو اتنے رکوعوں میں بدل لو۔ ایک دفعہ قرآن تم نے پڑھا تو 1000 مہینوں کے اندر تمہارے حرف، تمہارے لفظ، تمہاری عبادت، تمہاری نیکیاں اور تمہارا انفاق، تمہاری تلاوت، تمہاری تسبیح، پورا سال کہاں، 1000 مہینے کہاں میرے دوست۔ پھر 1000 مہینوں کے اندر جو مہینے پڑھتے ہیں، پھر جمعے پڑھتے ہیں، پھر راتیں پڑھتی ہیں، رب کائنات نے کہا کہ عبادت کا ویٹ الگ ہے، میرے محبوب کی نسبت کا ویٹ الگ ہے۔ یہ بات تو سمجھانے کے لیے تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیسے نبھاتی ہے اور کس طرح دامان طلب کو بھر دیتی ہے۔ میرے عزیز دوست، ہے وقت کی بات۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ لیلۃ القدر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور یہ دوسرا بندہ باہر ہوتا ہے اور وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے روٹی کما رہا ہوتا ہے۔ تو وہ دوسروں کے لیے جینا اور اپنے لیے جینا، جب دونوں میں فرق ہوگا تو لیلۃ القدر مسجد میں ملتی ہے، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے گلیوں میں مل جاتی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ
محنت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کے بوند بوند پسینے کو دیکھ کر اسے عطا کر دیتا ہے۔ بندہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے، وہ وہیں مسجد میں تو نہیں بیٹھا، جہاز اس کا چل رہا ہے، وہ کشاں کشاں رواں دواں بہاراں بہاراں حضور کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر کہتی ہے میں اوپر سے آئی ہوں، پہلے اس کو نواز جاؤں بعد میں مسجد میں جاؤں۔ کوئی معنی یہ ہے کہ گھڑیوں کو معمولی نہ جانے، زندگی میں اپرچونٹیز فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتی ہے۔ معاف کریے، کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے بیچ میں اقتدار چھینا اور 5 سال رہنے کے بعد پھر جن کی امانت تھی انہوں نے واپس کر لی۔ تو شیر شاہ سوری اپنے افادات میں لکھتا ہے کہ میں اپنی کسی صلاحیت سے میں ہندوستان کا قائد نہیں بنا، اصل میں کہیں ڈھاکہ کے قریب کسی سمندر کی موجوں کے کنارے کشتی سے ایک مجذوب اترا اور اس نے اعلان کیا 4 آنے میں کوئی مجھ سے پورے ہندوستان کی حکومت لے لے۔ میرے دوست بادشاہ تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اب 4 آنے میں حکومت کیسے ملے گی۔ شیر شاہ صوبیدار تھا، وہ کوئی بڑا بندہ نہیں تھا، اس نے کہا 4 آنے لے لے، ارے میاں مجذوب مجھے دے دے حکومت۔ وہ کہنے لگے ہندوستان کی حکومت میں نے 4 آنے میں خریدی ہے، اس کے پیسے تو پھر 4 آنے لگے ہیں۔ امت مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے مسجد میں آؤ ڈھونڈو تم، اللہ تمہیں 1000 مہینوں جیسی دولت عطا کر دے گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ میرے دوستو، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبرائیل امین سے ملتے، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، جب حضور جبرائیل امین سے ملتے تو حضور اجود جواد تو وہ تھے، ایک سخی ہوتا ہے، ایک جواد ہوتا ہے، ایک اجود ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضور پھر سخاوت سے نکل کر جواد ہونا، پھر جواد ہونے سے بھی نکل کر اجود ہونا، ان جیسا کسی کا جواد نہ ہونا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی اس حدیث میں کہ حین یلقاہ جبرائیل کا لفظ ہے کہ حضور جب جبرائیل سے ملتے تو حضور اجود ہو جاتے۔ اس کا معنی ہے بعض لوگ ایسے ہیں جن سے ملنا بندے کو ولی بنا دیتا اور مقرب خدا بنا دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسجد کے اندر اعتکاف والوں کا بیٹھنا سب سے بڑا فائدہ یہ رکھتا ہے کہ بچے رنگ رنگ کے لوگ ملتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر سوراخ خالی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ملنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ بچے بعض لوگوں کا ملنا نقصان دیتا ہے، بعض لوگ دھکا بھی ماریں تو بندہ غوث اعظم بن جاتا ہے۔ تو مسجد کے اندر جماعت کے اندر آ کر کھڑا ہونا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، آپ کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے ساتھ آپ کندھا ملا رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ویسے روحانی فیوضات اور تجربات اور ان چیزوں سے میں گریز کرتا ہوں، بیان کرنے سے قرآن و سنت کے ساتھ چلنا ہی ہماری کامیابی ہے۔ لیکن میں قرآن ہی کا سوال تو آپ سے کر سکتا ہوں کہ موسیٰ کو خضر کو ڈھونڈنے کا کیوں حکم ملا؟ کبھی راتیں ڈھونڈی جاتی ہیں، کبھی شخص ڈھونڈے جاتے ہیں، کبھی تلاش حق
کیا جاتا ہے۔ مجھے مقبول عبادت کی سند آپ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ آپ رات جاگے، آپ شبینہ کریں گے، آپ قرآن مجید سنیں گے، آپ روئیں گے، دھوئیں گے، آپ آنسو بہائیں گے۔ مسجد سے جس وقت آپ باہر نکلیں گے تو میں آپ کو پوچھوں گا، کسی کو یقین ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی ہے؟ ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ایک جنازہ گزر رہا تھا، تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا، اچھا جی اور کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ جی کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ جی جنتی کا جنازہ جا رہا ہے۔ حضور نے کہا اچھا تو پھر آپ کو کس نے بتایا کہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے؟ ام المومنین سمجھ گئیں کہ مزاج رسول تھوڑا، میں برم بھی نہیں کہتا، بدل گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی موجود ہے، آپ کو فتوے کی کیا ضرورت؟ ایک رسول موجود ہے، رسول اعظم موجود ہے، تو پھر آپ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کی کیسے ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ میرے دوستو، بندہ باہر نکلے تو کہہ نہیں سکتا کہ عبادت قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، لیکن مجھے بتائیں یہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھ لو تمہیں عبادت کا مزہ مل جائے گا۔ علی معبود نہیں ہے، لیکن معبود کی شناسائی کوئی رکھنے والا ہو تو اس کو دیکھنا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ جس وقت مسجد میں آتے ہیں تو سینکڑوں لوگوں کی زیارت کرتے ہیں، امام سے آپ ملتے ہیں، مقتدیوں سے ملتے ہیں۔ بچے سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، کوئی اللہ والا انسان ہوتا ہے۔ خصوصاً حضور نے رمضان المبارک کا فیض جس وقت بیان کیا تو کہا جس وقت ملاقات ہوتی جبرائیل سے تو حضور اجود ہو جاتے۔ اجود پہلے تو معنی سنیں کہ ایک سخی میں اور جواد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک سخی بندہ ہے، ایک جواد بندہ ہے، اور ایک اجود ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سخی جو ہے وہ اپنے اور بیگانے کی تمیز کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں، میں صدقہ دینے لگا ہوں، یار یہ اپنا بندہ ہے، میں اپنے کو دوں گا، یہ تو میں جانتا ہی نہیں کون غریب ہے، اس کو میں دیکھ کر کے کیا کروں گا۔ جو جواد ہوتا ہے جناب، اس کی نشانی ہوتی ہے وہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے لینے والے بنو، دینے والا تو دے رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اجود وہ ہوتا ہے کہ جو اپنوں کو بھی نواز دے اور بیگانوں کو بھی نواز دے۔ رسول کریم علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ رمضان المبارک میں جس وقت کتاب حیات اور قرآن حکیم فرقان مجید کا فیض برستا تو حضور یہ نہ دیکھتے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، اور قریب کون ہے اور دور کون ہے، طالب کون ہے اور مطلوب کون ہے، اور میرے پڑوس میں کون ہے اور میرے پڑوس میں کون نہیں ہے۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، اچانک دفعتاً صفوں کو توڑا حضور نے اور فوراً اٹھ کر کے گھر گئے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے آج سے پہلے صفیں اس طرح نہ توڑی، آپ اس طرح نکل گئے اور اندر گئے تو آپ کا وزیر خزانہ حضرت بلال تھا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ عام طور پر اعتماد
جو اپنا ہوتا ہے مال کے معاملے میں اس پر کیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم نے اپنا وزیر خزانہ سیدنا بلال کو لگایا تھا، اور آپ اندر سے باہر لائے اور کہا میں نماز پڑھانے لگا تھا، ایک سونے کی ڈلی اندر رہ گئی تھی، مجھے یاد آ گئی، پہلے بلال اس کو تقسیم کر دو، پھر دیکھو نماز پڑھنے میں لذت کیا۔ گویا انسانیت اور آدمیت کے کاروانوں کو نوازنا، ان کو اپ لفٹ کرنا، ان کو مقام کہتر سے مقام مہتر تک لانا، یہ کتنا ثواب رکھتا ہے۔ جس وقت یہ آیت امام جعفر صادق پاک لیلۃ القدر کی تقریر فرما رہے تھے، آنے یہ آیت پڑھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مجھے قرآن مجید کی تمام آیات کے اندر رمضان المبارک کے اندر خطبہ دیتے ہوئے اس آیت کے اندر جو عطائے عمومی اور فیض عمومی نظر آیا ہے کسی اور آیت میں نظر نہیں آیا۔ ایک بیتاب سائل، اور میں بے ڈھاب نہیں کہتا، بیتاب سائل کھڑا ہوا اور کہنے لگے حضور آپ نے کیسے سمجھا کہ یہ آیت سب سے زیادہ فیض کا عموم رکھتی ہے؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے یاد رکھو کہ حل عربی زبان میں کبھی قد کے معنوں میں آتا ہے، اور حل کبھی امر کے معنوں میں آتا ہے، اور حل کبھی استفہام کے معنوں میں آتا ہے۔ ان تینوں معانی کو سامنے رکھ کر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ التماس لیلۃ القدر یا قرآن کا شبینہ یا اس رات کو جاگنے والا، شب بیداری کرنے والا، اس کو رب کریم آواز دے رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آج کے دن دعا کرو گے تو یہ تمہارا احسان ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ دعا تمہاری قبول کی جائے گی۔ آج کے دن تم استغفار کرو گے تو یہ احسان ہے، نیکی ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ تمہاری استغفار قبول ہوگی اور تمہارے بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ آج کے دن کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ نیکی یہ نہ سمجھو کہ رائے گاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ کسی اور نیکی کی صورت میں تمہارے سامنے اس کو اجاگر کر دے گا۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی جس سے محبت تم روحانی کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری محبت کا جواب اس کے صلے کی صورت میں دے گا۔ آپ سے سائل نے پوچھا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے تو اللہ سے محبت ہے۔ فرمایا کہ صلہ کیا ملا ہے؟ کہا مجھے اللہ مل گیا ہے، اور کیا تھا؟ میرے دوستو، آج طلب کے حروف گنگے ہوتے جا رہے ہیں، خود پرستیاں اور سیلفشنس، خود غرضیاں انسان کے اندر جناب آگ کے اگلتے چشمے بن رہے ہیں۔ ایسے میں صرف اتنا ہی جذبہ پیدا ہو جائے سادہ سا کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے اور اپنا سب کچھ اللہ ہی کی ذات کو سمجھنا ہے، تو اس کلمے کے بدلے میں آپ کو صلہ یہ ملے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تمہیں عطا ہو جائے گا۔ میرے دوست، میرے عزیز، پھر کہا کہ جبرائیل امین حضور کے ساتھ آ کر دور کرتے،
قرآن حکیم کا۔ پہلے حضور سناتے، جبرائیل سنتے، پھر جبرائیل علیہ السلام سناتے قرآن اور حضور سنتے۔ میرے خیال میں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا بلند مقام یہاں بخاری کے دوسرے متن میں یتدارسون، دور کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ درس کا استعمال ہوا۔ درس کا لغوی معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ اگر اس کا معنی مٹا دینا ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ جب جبرائیل دور کرتے قرآن حکیم کا تو پہلی ساری یادیں کتابوں کی، ان کے اصول، ان کے فرامین، ان کے احکام، ان کے نواہی اور سب چیزیں مٹ جاتی اور اعلان ہو جاتا کہ اب بالادستی صرف اس کتاب کی ہے جس کا نزول محمد عربی کے دل پر ہوا ہے۔ عالی جناب دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا قرآن مجید پڑھنے سننے سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ گزر رہے تھے گلی میں کہ گھر سے آواز آئی ان کے قرآن پڑھنے کی، تو ساری رات حضور ادھر گلی میں کھڑے ہو کر سنتے رہے قرآن حکیم۔ یہاں دارا حدیث پڑھاتے ہوئے مجھ سے ایک بچے نے کہا کہ کسی کے گھر کی آواز کو سننا پرائیویسی میں مداخلت ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے سن کر جب گھر کان لگا رہے تھے تو کیسے قرآن سن لیا؟ میں نے کہا نہیں، یہ حق کی بات ہے کہ کسی کے گھر والوں پر حق کس کا زیادہ ہے؟ خاوند کا بھی حق ہے اور باپ کا بھی حق ہے، لیکن علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان پر سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور قرآن مجید نے اس کی تائید کی، النبی اولا بالمومنین، کہ نبی سب سے اولا ہیں، تمہاری جانوں کے بھی وہ مالک ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور مائیں ہونے کے ناطے ان کا نکاح کسی امتی سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والے ماں ہیں۔ بس میں ہلکا سا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ جو باہر سے آئیں اور نبی کے گھر میں آئیں وہ تو مائیں ہیں، اور وہ جو جگر کا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے کہ حضور نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عالی جناب، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجیب بات، کمپیوٹر لائف کی ایک بات کرنے لگا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ یلقاہ کل لیلہ، ہر رات کو جبرائیل ملاقات کرتے، ہر رات دور ہوتا، ہر رات جبرائیل سناتے، ہر رات حضور سنتے۔ مجھے معاف کریے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ میں سواری کی ایک رکاب میں قدم رکھتا اور ابھی میرا پاؤں دوسری رکاب میں نہیں پہنچتا تھا، میں پہلے قرآن ختم کر لیتا تھا، کتاب مجید میں پہلے پڑھ لیتا تھا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں چکی چلاتی تھی، دستہ دوبارہ اپنی جگہ نہیں پہنچتا تھا، محمد کے قرآن کی میں تلاوت کر لیتی تھی۔ معاف کیجئے، اس کا مطلب اگر گلانس آف سائٹ میں تمہارا کمپیوٹر جو ہے وہ ایک قرآن نہیں، کروڑوں صفحات اس وقت نیٹ کے حوالے سے کتاب کے اندر ہے، تم ایک بٹن دبا کر کے تم نکال لیتے ہو جو تمہاری ریکوائرمنٹ تمہاری ہو۔ تو معاف کرنا، اگر تم سے کوئی پوچھے
کیا محمد کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ایک نظر میں عرش سے فرش تک پڑھ لیتا ہو اور ہر چیز جو ہے وہ دیکھ لیتا ہو؟ حضور نے فرمایا کہ ایک اللہ والا ہے، وہ علی ہے، چاہے تو اسفل دیکھ لے، چاہے تو اعلیٰ دیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کتاب مجید کے اندر کہا ہر رات بچے زندگی تمہاری پٹاخے کی طرح ہے جو کہیں بج کر پھٹ جائے گی، پھر دوبارہ تم نے یہاں نہیں آنا۔ زندگی غبارے کی طرح ہے، جہاں جس وقت جا کے پھٹ جائے گی دوبارہ تم نے اس دنیا میں نہیں آنا، ادھر ہی جانا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ قیامت کے دن تو یہ زمین بالکل چپٹی ہوگی، انڈا جو ہے ایک جگہ سے ڈالا جائے گا دوسری جگہ پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا ایسے ہی حدیث میں آیا ہے، لیکن میں ساتھ ہی کہنے لگا اس کا مطلب ہے ایک دفعہ تو اللہ نے تمہیں بتانا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ تمہارے محلات، تمہاری ماڑیاں، تمہارے یہ فلک بوس، یہ دنیا کے تانے بانے، یہ سب ختم ہو جانے ہیں۔ انسان جس وقت اپنے ہی کسی عزیز کو زمین میں دفناتا ہے تو سوئم ہوتی ہے، پھر 40واں ہوتا ہے، پھر سال ہوتا ہے، پھر برسی، وہ بھی پوتوں تک پہنچتی ہے۔ پوتوں کے بعد پڑ پوتے جس وقت آتے ہیں تو ان کو اپنے پردادا کا نام ہی بھول جاتا ہے کہ تم کس کی اولاد ہو، کہاں سے تم آئے ہو۔ اگر سلسلہ اور بڑھ جائے تو میں کراچی کے قریب ایک مکلی کا قبرستان ہے، مکلی کے قبرستان میں گیا تو وہاں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑ پوتا اس کا مزار ہے۔ تو گیا تو میں پاس دیکھا ایک اور قبر تھی، اس کے اوپر میں نے کافی ساری بلیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو قریب ہو کے میں نے دیکھا تو لکھا تھا کہ ھذا خبر ملا مبارک کان ہوا وزیر الاعظم، اب اکبر بادشاہ کا وزیر اعظم مبارک تھا کسی زمانے میں اتنا، اور اس کی اب قبر پر بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آگرہ میں گیا ایک زمانے میں تو اکبر بادشاہ نے کتنا بڑا اکبر کا مزار بنا ہوا ہے اور قبر اس کے نیچے ہے۔ جس وقت میں نیچے گیا بچے تو میں نے دیکھا نیولے رقص میں اندر مصروف ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، لباس خاک پہن لیں گے تو کیا مستقبل ہے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک کام کر لو کہ جس وقت تم اپنی قبروں سے خاک جھاڑتے ہوئے تم اٹھو گے تو فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اللہ کے حمد کا ترانہ زبان پر ہوگا۔ ابن عامر اس پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا ورد رہتا ہو لا الہ الا اللہ، وہ ذکر کرتا رہتا ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو جیسے آدم کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، اللہ اس کو قبر میں جاتے ہوئے بھی کلمہ نصیب فرمائے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ قبر میں کتنے سال رہوں گا۔ وہ کہے گا میں لمحہ دو لمحے رہوں گا، اور جس وقت اٹھے گا تو زبان پر ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسلامیان عالم، برادران دین اور دینی بہنوں، آج کی رات احساس کی رات ہے۔ آج کی رات علم کی طرف بڑھنے کی رات ہے۔
آج کی رات قرآن حکیم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اسلام دین کا کلی فہم حاصل کرنے کی رات ہے۔ آج کا دن، آج کی رات حضور کی ذات کے ساتھ نسبتوں کے جوڑنے کا نام ہے۔ آج کی رات اپنے آپ کو ایک نہلا دلا کر کے نئے قسم کا انسان تیار کرنے کی رات ہے۔ اگر انسان کو لیلۃ القدر اس معنی میں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ دولہا بن جاتا ہے، اور ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کا جواب اس کو اللہ حضرت سبحانہ عطا فرما دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اتنی عطا کرتے، صرف مال نہیں، دولت نہیں، مجھے نہیں پتا آنکھوں سے پیسے تو نہیں دیے جاتے، آنکھوں سے کیا دیا جاتا ہے؟ ہاتھ جس وقت ہاتھ سے ملتا ہے تو ہاتھ سے کیا دیا جاتا ہے؟ حضور کی عطا کا تو یہ عالم تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھول جاتا تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں، انہوں نے فرمایا چادر پھیلاؤ، کہتے ہیں میں نے اس طرح چادر پھیلائی تو حضور نے ویسے ہی ہوا سے اس طرح کیا اور اس طرح کیا، اس طرح کیا اور اس طرح کیا، اس طرح بھرا اور اس طرح کیا، کہا جاؤ ابو ہریرہ آج کے بعد میری حدیث تو میں نہیں بھولے گی۔ کہتے ہیں ہزار حدیث۔ بچے ظرف کو معصوم رکھیں، ظرف کو گندہ نہ ہونے دیں، اپنی طلب کو گندہ نہ ہونے دیں۔ جو آپ کے اندر والا انسان ہے اس کو ڈسٹرائے نہ کریں، اس کے اندر جو احساسات ہیں ان کو مہمیز لگائیں۔ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، ایک اچھے مسلمان بننے کا عزم آج کی رات آپ کریں۔ حضور کے مثال پھر کیا دی؟ حدیث میں کہا کہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، حضور ہواؤں سے بھی زیادہ فیض بار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب آپ یہاں سے باہر نکلیں تو آپ کا اثر جیسے ہوائیں چینج پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر وہ چینجز آنی چاہیے۔ میں نے خود ہی اپنی تفسیر کے اندر ایک جگہ لکھا کہ ہواؤں کی 5 خصلتیں ہیں۔ آج کی رات وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے دوست، جو ہوا ہے منفعتوں کو ارزاں کرتی ہے۔ وائٹ بڑا معروف رائٹر ہے، 100 ہیروز اس نے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے عیسائی کی حیثیت سے کتاب نہیں لکھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کائنات میں سب سے فائدہ زیادہ کس کے ہاتھوں پہنچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سچ اور حق کی قسم کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے میری نظر آمنہ کے لخت جگر پڑی ہے، اس سے زیادہ فائدہ کسی شخصیت نے نہیں دیا۔ تو ہوائیں جس طرح منفعت ارزاں کرتی ہیں، بچے اپنے وجود کے اندر فائدہ پیدا کرو، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے، سوڑے نہ ہو، کھلے ہو۔ وہ آدمی جو سوڑا ہوتا ہے، بیوی خامند کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، اور پڑوسی کا جھگڑا، یہ ساری چیزیں کم ظرفی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جس وقت بندہ کھلا ہو جائے تو لیلۃ القدر ہو یا رمضان ہو یا قرآن کا پڑھنا ہو یا شب بیداری ہو، انسان کو کھلا کرتی ہے کہ اپنے دماغ کو کھلا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منفعتیں کہتے ہیں کہ ہواؤں کی طرح تھیں۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جس وقت حنین سے میں واپس ہوا تو راستے میں گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے، راستے میں گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دے دیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے گئے اور وہ سارے لوگ گاؤں کے حضور کو دھکا دیتے گئے اور پیچھے ہٹتے 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 حضور کیکر کے درخت کے ساتھ جا لگے اور چادر آپ سے چھین لی ان لوگوں نے. تو رحمت عالم نے بڑے دل برانہ انداز میں کہا اور میری چادر تو مجھے دے دو، میری چادر تو مجھے دے دو، باقی سب کچھ لے لو. پھر حضور نے کہا کہ اس کیکر کے ساتھ جتنے کانٹے ہیں اگر اللہ میں محمد کو اتنے اونٹ دے دیتا میں تم میں سے ہر ایک کو دے کے واپس کرتا. میرے دوست، مسجد کے اندر وہ لوگ جنہوں نے آ کر پاخانہ کر دیا، صحابہ نے کہا کہ ان کو کیوں نہ مار دیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. حضور نے خود پانی اٹھایا اور مسجد دھونے لگ گئے. تو میں کہتا ہوں کہ کھلا ہونا اصل میں اوپر سے لے کر نیچے تک اس وقت طبائع کو سوڑا کر دیا گیا ہے. طبیعتیں تنگ ہو گئی ہیں، مسجدوں سے نفرت پیدا کر دی گئی ہے، موبائل کلچر نے مسلمانوں کو غلط مصروف کر دیا ہے. انسان پیاز کے چھلکوں کی طرح ادھرتا چلا جا رہا ہے. ایک چھلکا اتارو پھر نیچے سے چھلکا اترتا ہے، پھر نیچے سے چھلکا اترتا ہے. مساجد کے ساتھ تعلق ربط کم ہو گیا ہے، اہل اللہ سے ملنا کم ہو گیا ہے، جن سے تربیت نفس ہوتی ہے اور نفس دھلتے ہیں. میرے دوست، دوسرا یہ ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں تو ساتھ ان کی خوبصورت عادت یہ ہے کہ وہ صاف بھی کرتی ہیں، انسان کو طہارت دیتی ہیں. کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا قرآن جدھر جاتا ہے معاشرے کو پاک کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، ذہنوں کو پاک کرتا ہے. اور تیسری ہے کہ بار برداری کا کام، سارا نسل سازی کا کام ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے، مسلمان نسلوں کو تباہ نہیں کرتے، مسلمان نسلوں اور جنریشن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان کنسٹرکٹیو جب تک رہے دنیا میں وہ انقلاب کے پیغامی رہے، لیکن جب سے افراتفری کا عالم ہوا آج ہم منتشر ہو گئے، آج ہم بکھر چکے. اس کے بعد آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کروں کہ ضرورتوں کی تکمیل. قرآن مجید نے ہمارے اندر ایک حوصلہ، ایک بہادری اور ایک ہمت دی تھی. رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے خاندان کی کیا صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تو یہی جانتا ہوں کہ ہم ہمت نہیں ہارتے، اللہ نے بہادری ہمیں عطا کی ہے، ہم سخاوت کے امین ہیں، ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ ہے، ہم کسی بھی لمحے قرآن حکیم کو نہیں چھوڑتے، کتاب کو نہیں چھوڑتے. وہ ہماری دنیا بھی ہے، وہ ہماری آخرت بھی ہے. میرے دوستو، کوشش کریں، پروگرام بنائیں، اپنا ذاتی پروگرام بنائیں کہ میں نے قرآن مجید آئندہ پڑھنا ہے، 1 پارہ روز پڑھنا ہے، 2 پارے روز پڑھنے ہیں، 3 پارے روز پڑھنے ہیں، 4 پارے روز پڑھنے ہیں. انسان پہلے تھوڑا پڑھتا ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. اتنا قرآن مجید ضرور پڑھیں. پھر سمجھنے کا ایک پروگرام بنائیں کہ میں نے 1 آیت سمجھنی ہے، میں نے 2 آیتیں سمجھنی ہیں. پروگرام بنائیں کہ میں نے 1 آدمی کو پڑھانا ہے، مثلا قرآن مجید کا نالج دینا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو اپلفٹ کرنا ہے. اگر مسلمان سارے لوگ لیلۃ القدر کو اس قسم کا برنامج وضع کر لیں تو انشاءاللہ ان کی سوچوں کے درخت کے ساتھ خوبصورت پھل آ سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری کرتے تھے. اگر اعتکاف ساری رات 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، کوئی 1 رات کر لیں، کوئی 1 گھنٹہ ہی کر لیں کہ میں نے مسجد میں الگ ہو کے بیٹھنا ہے، میں نے سوچنا ہے، میں نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، میں نے اللہ سے قریب ہونا ہے. بچے، اس کا اثر آپ کے بچوں پر پڑے گا، آپ کے گھروں پر پڑے گا.
آپ کی گھر میں بیویوں پر پڑے گا، ایک معاشرہ اچھی منزل کی طرف وہ گامزن ہونے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔